أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. مل کے ذوق پیدا کرو. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے, غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے ہے, غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. کیوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, کیوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, کیوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, کیوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. عزیزان اکرام کی قدر اللہ رب العزت دی حمد و ثنا. حضور پر نور یا منشور شافع روزی جزا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دی بارگاہ مقدس دی اندر ہدیہ درود و سلام با نظرانہ پیش کرن تو بعد عزیزان گرامی قدر اپنا عنوان چونکہ اجدہ ہو رہی, لیکن عزیزان گرامی قدر کچھ ساتھیاں دی فرمائش دے نال آج پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات انشاءاللہ تعالی گفتگو ہو, کیونکہ اپنا الحمدللہ عنوان ہے گا سی باغ دی شان, لیکن کچھ ساتھیاں نے کیا نہیں معراج مصطفیٰ ہے سرکار
بات ہے معجزات کرو، معجزات مصطفیٰ. انشاءاللہ اگلا جمعہ جڑا ہے اس تے اسی انشاءاللہ پڑھاواں گے باپ دی شان. اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ تعالی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی نالین پاک دے صدقے اللہ تعالی ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے. آؤ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، یاد رکھ لو سارے نبیاں دیاں شاناں افضل نے، اعلیٰ نے، لیکن میرے مصطفیٰ کو جڑیاں اللہ نے شاناں عطا فرمائیاں نے او ساریاں شاناں سارے نبیاں تو اعلیٰ و افضل نے. کینے شاناں ساریاں نبیاں تو افضل نے، ساریاں نبیاں تو اعلیٰ نے. او عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر سورہ انبیاء 17ویں سپارہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً سارے عالمین واسطے رحمت بن کے تشریف لے آیا ہے. میں اپنے محبوب کو رحمت بنا کے ڈھولے آئے. صرف انسانوں واسطے میرا محبوب رحمت نہیں ہے بلکہ فرمایا جانور واسطے بھی رحمت ہے، فرمایا چرندیاں واسطے بھی رحمت ہے، فرمایا درندیاں واسطے پرندیاں واسطے ہر چیز دے واسطے میرا محبوب رحمت بن کے تشریف لے آیا ہے. میرا یار رحمت بنا کے میں رب نے اپنے یار کو ٹھوڑیا ہے. دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. محبوب ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات دی ہر چیز واسطے مینوں نبی بنا کے بھیجا ہے. میں ہر چیز دا نبی ہاں، میں رات دا بھی نبی ہاں، میں دن دا بھی نبی ہاں. فرمایا میں آسمان والے دا بھی نبی ہاں، میں زمین والے دا بھی نبی ہاں. فرمایا میں غریباں دا بھی نبی ہاں، میں امیراں دا بھی نبی ہاں، میں مرشد دا بھی نبی ہاں، میں شاگرداں دا بھی تے مریداں دا بھی نبی ہاں. بلکہ ایک تو تک فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کائنات دی ہر چیز واسطے میرا محبوب نبی بن کے آیا ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو شانہ کی عطا فرمایا نے. آؤ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہیں تعارف کروانا جاواں. عزیزو دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق میرے خالق خلاق عالم نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یاد کر جدوں میں فرشتیاں نو حکم فرمایا، فرشتیاں نو اذن فرمایا اے فرشتیو میرے پیارے آدم نو سجدہ کرو. عزیزو دوستو، اے شان حضرت آدم علیہ السلام دی ہے تے سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا. ابا واستکبر الا ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین، مگر جڑا شیطان ابلیس ہے اونے نہ سجدہ کیتا، انکار کیتا، واستکبر تکبر کیتا.
وچوں عزیزان گرامی قدر اے حضرت آدم علیہ السلام دیا شانہ نے آؤ اس دے نال میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دیا میں شانہ توڑے سامنے گوش گزار کردہ جاما اب کریم آقا علیہ السلام او اللہ نے حکم فرمایا فرشتیوں پیارے آدم نو سجدہ کرو اے تھے حضرت پیارے کریم آقا حضرت علیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر اور تے اللہ نے فرمایا فرشتیوں سجدہ کرو یا اللہ ٹھیک ہے سجدہ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا سجدہ کرو سارے فرشتیاں نے سجدہ کر دیتا جناب والا او سجدہ حضرت آدم علیہ السلام نو کیتا گیا تفسیر کبیر دے اندر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ آپ فرماتے نے کہ جیڑا حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کیتا گیا فرشتے ہوئے سجدہ کرو آپ فرماتے نے حقیقت دے اندر او آدم علیہ السلام نو سجدہ نہیں بلکہ فرمایا میرے یار نو سجدہ سبحان اللہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام دی پشت دے اندر آپ دی پشانی دے اندر میرے کریم آقا دا نور مصطفیٰ آئی سمجھا گئی ہے کانا فی جنبی پیارے مصطفیٰ کریم آقا دیوانے و حضرت آدم علیہ السلام دی جبین دے اندر آپ دی پہچانی دے اندر میرے مصطفیٰ دا نور آئی ہے امام فخر الدین فرازی فرما دے نے حقیقت دے اندر او سجدہ اللہ نے اپنے یار نو کروایا ہے سمجھ آ گئی ہے آؤ عزیزو دوستو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام رو تعظیماً او فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے آؤ اللہ نے یار دو جنہ نے سجدہ کیتا ہے جنہ جانورہ نے سجدہ کیتا ہے اس نے متعلق سماعت فرماؤ حضرت علیمہ سعدیہ دی گھر دی اندر میرے کریم کا دی چھوٹی عمر ہے بالکل چھوٹی عمر ہے عزیزو دوستو حضرت علیمہ سعدیہ دا فرزند حضرت عبداللہ فن نام ہے او بکریاں چروا کے آیا ہے جدو بکریاں گھر آیا نے حضرت علیمہ سعدیہ میرے محبوب نو اٹھا کے ویڑے چ بیٹھیاں نے جدو ویڑے چ بیٹھیاں نے ساریاں بکریاں جڑیاں نے اپنے واڑے دے ول جا رہیاں نے ایک ایسی بکری ہے جنوں اے پتہ ہے مصطفیٰ دیا اے شانہ نے ایک ایسی بکری ہے جڑی مصطفیٰ کریمہ کا دیوال آ رہی ہے جدو آئی ہے انہیں کی کم کیتا ہے میرے مصطفیٰ نو سجدہ کیتا ہے اللہ اکبر زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد عزیزان گرامی قدر دنیا میں شان اللہ نے سارے نبیوں کو عطا فرمائیاں نے وہ ساری شانہ ایک سائر تے رکھیاں جان میرے یار اللہ نے اپنے محبوب نو جڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے انہاں شانہ دا مقابلہ وہ ساریاں شانہ نہیں کر سکتی فرشتہ نے سجدہ کیتا ہے اللہ نے فرمایا سجدہ کرو پیارے آدم نو جدو انہوں نے سجدہ کر دیتا ہے تے پھر بکری نو کنے کیا ہے بکری نو کنے کیا ہے مصطفیٰ نو سجدہ کر پتہ چلدا ہے آج دا جڑا ملا ہے دو ٹنگا والا او مصطفیٰ دی شان نو نہیں سمجھ سکیا او دو دی جڑی بکری ہے چار ٹنگا والی او مصطفیٰ دیا شانہ نو جان دیئے موجزے سارے نبیان نو اللہ نے عطا کیتے نہیں ہے لیکن جڑے موجزے اللہ نے یار نو عطا کیتے نہیں ہے اونا موجزات دا او موجزات مقابلہ نہیں کر سکتے اس مقام پہ عشق رسول نے کمال کیتا ہے کی فرما دینے موجزے دیئے انبیاء کو خدا نے سارے نبی معجزات لے کے آئے نہیں چاچا جی توجہ دا مشتاق میرے مصطفیٰ نہ بیٹھ
قیام جانا بھی معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ دا سجود جانا بھی معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ دا جلسہ کرنا بھی معجزہ ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا استراحت آرام کرنا بھی معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ دا بن ٹھن کے آسمان پہلے تے جانا بھی معجزہ ہے، دوجے تے جانا بھی معجزہ ہے، تیسرے تے جانا بھی معجزہ ہے، حتیٰ کہ ساتوں آسمان کراس کر کے عزیزو دوستو سدرات المنتہا تو پار اللہ دی حرم حریم قدس سے جانا بھی بولو کی ہے معجزہ ہے، تے پھر کیوں نہ پڑھئے معجزے دیے انبیاء کو خدا نے، معجزے دیے معجزے دیے انبیاء کو خدا نے، معجزے دیے انبیاء کو خدا نے، میرا کملی والا معجزہ بلکہ آیا، میرا کملی سارے مل کے پڑھو، میرا کملی والا معجزہ بلکہ آیا، یہ مزہ نہیں آئے گا، سارے مل کے پڑھو، میرا کملی والا معجزہ بلکہ آیا، میرا کملی والا معجزہ بلکہ آیا۔ آؤ عزیزان گرامی قدر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ نے پاک پیغمبر نے اور جنہاں نو اللہ نے نام اسے حسن عطا کیتا ہے۔ عزیزو دوستو مصر دیاں عورتاں نے جس وقت تانا ماریا حضرت زلیخا نو عرض کر دیا نے، اے زلیخا اس یوسف کی دیوانی بن گئی ہے جڑے مصر دے بازاراں دے اندر کھوٹیاں سکیاں بکے آئی، کہ تو اپنے غلام دی دیوانی بن گئی ہے۔ وہ جواب دے دی ہے، نہیں مصر دیاں عورتاں میریاں سہیلیاں سن لو جڑا کچھ میں ویکھیا ہے وہ کسے نہیں ویکھیا، جڑا کچھ میں ویکھیا ہے وہ کسے نہیں ویکھیا۔ عزیزو دوستو آخرکار زلیخا کہندی ہے، نی میری سہیلیاں اگر تسی آکھو تے میرے یار دی جھلک ویکھ لو۔ انہوں نے اصرار کیتا، ضد کیتی، ٹھیک ہے سانوں بھی کھایا جائے۔ آپ نے جناب والا وہ دسترخوان بچھا دیتا، قرآن گواہے 12ویں سپارے میں ذکر ہوتا ہے، جناب والا حضرت زلیخا نے جناب والا آپ نے وہ دسترخوان تے فروٹ رکھ دیتا، جدو فروٹ رکھیا گیا ہے اللہ نے پیارے یوسف نو بڑا حسن عطا کیتا ہے۔ زلیخا عرض کر دیئے، اے سونے یوسف، اے پیارے یوسف، ایک مرتبہ تسی اس جگہ تو گزر جاؤ۔ سبحان اللہ بنتی ہے، سبحان اللہ، اس جگہ تو بس گزر جاؤ تے تواڈا گزرنا ہی کافی ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ گزرے نے، انہاں عورتاں نے ہتھاں میں چھریاں پکڑیاں نے۔ عزیزو دوستو جدو آپ گزرے نے انہاں نے فروٹ کٹنا ہے، فروٹ کٹن دی بجائے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ۔ عزیزو دوستو انہوں نے حسن یوسف دیکھیا ہے کہ انہوں نے فروٹ دی بجائے اپنے ہتھاں دی انگلیاں نو کٹ دیتا ہے۔
یوسف ہے جناب والا جس وقت اللہ نے عطا کی دیا اپنے پاک پیغمبر نو عزیزو دوستو لوگ سارے آ گئے آپ کی عرض کرتے نے پیارے یوسف ساڑھے کو غلہ ختم ہو گیا ہے ساڑھے کو کوئی چیز نہیں ہے تے جناب والا 3 مہینے یا 4 مہینے رہنے دے کو مہربانی فرما دو اللہ بھی بارگاہ میں دعا فرمائی میرے قادر کریم نے فرمایا پیارے یوسف اگر انہوں پیاس لگی ہے یا بھوک لگی ہے اور اس طرح کر دو اپنا جڑا دھنڈ ہے اپنا جناب والا اپنا پردہ ہے تھوڑا سلکا دیو اپنا پردہ تھوڑے سیٹ کر دیو جب اے دیکھن گے انہوں 3 مہینہ تک بھوک نہیں لگے گی عزیزو دوستو پیارے یوسف علیہ السلام نے جدو پردہ اپنے سلکایا چہرے تو او کی عالم ہوئے گا بیٹھن والے جڑے سارے نے انہوں نے زیارت کی دی ہے 1 مہینہ بھی گزر گیا چاچا جی توجہ 2 مہینے بھی گزر گئے 3 مہینے تک کسے نو بھوک لگی کسے نو بھوک لگی اللہ سلامت رکھے کسے نو بھوک لگی نہیں ہے اس مقام پہ عاشق رسول نے کمال کیتا کی فرما دے نے 3 مہینے سبحان اللہ کہ آج ساڑھا عنوان معجزات مصطفیٰ سمجھ آ گئی ہے میرا موضوع کو جو اور سی صورت دسیا ہی میں آپ دی شان لے کر ساتھ بھی جناب فرمائش کے مطابق میں نے عمل کرنا پیا مل کے ذوق پیدا کرو عزیزو دوستو عاشق رسول نے کی کا فرمایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن نو سامنے رکھیا ہے اور مصطفیٰ دے حسن نو سامنے رکھیا تے قلم اٹھایا ہے کی فرماتا ہے 3 مہینے سبحان اللہ ان قدر جی کرو اور 3 مہینے اور خلقت رجی بیک یوسف کی مانی وہ جنہ محبوب ڈٹھا اور رج گئے دور جہانی جنہ میرا محبوب ڈٹھا اور رج گئے دور جہانی سبحان اللہ عزیزو دوستو حضرت عائشہ صدیق باپ دی بیٹی فرما دیا نے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن نو عورتاں نے ویکھیا انہاں نے اپنی انگلیاں کٹ دتیاں کاش میرے یار نو میرے سرتاج نو ویکھ لیندیاں اپنی گلیاں نو اپنی دلاں نو جناب والا کٹ کے رکھ سبحان اللہ عزیزو دوستو آپ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نو کاش دے جناب انہوں نے انگلیاں کٹیاں نے لیکن میرے یاد ہو بیلیاں تے دلوں نے چھوڑیاں چاہ عزیزو دوستو او یوسف پیارے اللہ دے پاک پیغمبر دا حسن چاچار ہے او اللہ دے پاک پیغمبر دا یوسف دا حسن ہے آؤ میں اپنے یار مصطفیٰ دی گل کرا پیارے کریم آقا علیہ السلام دے حسن دی گل کرا ان 1400 یا 1500 صدیاں گزر گئیاں نے عزیزو دوستو انہاں عورتوں نے ویکھیا ہے پیارے
دیتی نے عزیزو دوستو یاد رکھ لو پیارے مصطفیٰ نے سچے عاشق لوگ نے غازی علم و دین شہید غازی علم و دین شہید قرآن گواہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم عزیزو دوستو 1500 صدیاں گزر گئیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام دے اس چندو بیکھن دے نال انگلیاں کٹیاں گئیاں نے اج 15 صدیاں بعد عزیزو دوستو غازی چیمہ عامر چیمہ جناب والا ڈٹھا نہیں ہے اپنی گردن پیش کر دیتی ہے علم و دین شہید جڑا ہے ڈٹھا نہیں ہے جان دے چھڈی ہے عزیزو دوستو جڑا بھی مصطفیٰ دا عاشق ہے ڈٹھا نہیں ہے جان دین واسطے تیار سبحان اللہ ڈٹھا نہیں چاچا جی وہ معجزات یوسف علیہ السلام ہے میرے محبوب دا حسن ہے کسی نے دیکھیا نہیں جان دے چھڈی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ساڑھے امام آپ کا ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے محمد بڑا حسن والے سن کینے بولو بڑے حسن والے سن جدو آپ نے جناب والا تفسیر و فارغ مکمل پڑھ لیا تے آپ دے اساتذہ اکرام نے فرمایا بیٹا تیری اے جگہ تے ڈیوٹی ہے تسی تدریس کا سلسلہ شروع کرو تسی پڑھایا کرو جدو آپ نے پڑھانا شروع کیتا نا پڑھا رہے نے اندر بیٹھ کے کیے بولو اتنا حسن ہے پڑھا رہے نے کتے اندر بیٹھ کے دروازے تو ایک غیر مسلم عورت گزری ہے دروازے تو جناب والا ایک ایسی عورت گزری ہے جنی مسلمان نہیں ہے انہیں جناب والا پوچھیا ہے سوال کیتا ہے لوگوں اس کمرے دے اندر کون ہے اس کمرے دے اندر توجہ رہے کتے مزہ آئے گا اس کمرے دے اندر کون ہے لوگوں نے دسیا ہے کہ اس دے اندر محمد ہے سبحان اللہ جناب والا کافرہ عورت جڑی مشرکہ عورت ہے انہیں کیا محمد او ہے جڑا کہ جندہ کلمہ بندے پڑھ دے دے لوگوں نے کیا نہیں اے او محمد ہے جڑا انہیں محمد غلام داوی غلام ہے اے او محمد ہے جناب والا غیر مسلمان عورت جڑی ہے پکار اٹھی ہے اس محمد دائے حسن دائے عالم ہے کہ اس محمد حسن دا کی عالم ہوئے گا اپنی زبان تے کلمہ جاری اور ساری ہو گیا ہے جناب والا اگر ساڑھے ورگا کوئی ہوتے ہوندہ تے دسدہ تو وجہ میرا محبوب نڈھا تو وجہ میرا محبوب نڈھا جنوں ویکھ کے او چن شرے ماں وے ادھی راتی چنی دن چڑھیا وے جدو مکھ تو پردہ ہٹا وے مکھ تو پردہ ہٹا وے جدو رکھے ہاتھ وچ بھلا
چمک نہ مارے کتھے بے ادبی نہ ہو جاوے بجلی ڈردی چمک نہ مارے کتھے بے ادبی نہ ہو جاوے جدو چاہے او سیر چمندی سارا گلشن سی سی نواوے او آزم دا حسن مائیدہ آزم دا حسن مائیدہ میں نے کہ ذوق پیدا کرو آزم ایڈا حسن مہیدہ او جندی چالنا او چلی جاوے عزیزان گرامی قدر میرے مصطفیٰ دا حسن ڈٹھا نہیں ہے لیکن دیوانے مستانے جڑے نے میرے مصطفیٰ دے نام دے جان دے واسطے تیار ہو گئے نے جے عامر چیمہ ہے وہ بھی جناب والا مصطفیٰ دی عظمت دے مصطفیٰ دی شان دے جناب والا تعظیم و توقیر کر دے اپنے من دنوں جو غازی مہین شہید تھے انہیں بھی اپنے آپ کو قربان کر دیتا آؤ عزیزان گرامی قدر میرے مصطفیٰ دے معجزات دا کیا کہنا ہے سارے نبیان دے معجزات آلہ نے لیکن میرے اللہ نے جنہیں اپنے یار نو معجزات عطا کیتے نے انہاں دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا خندق کھودی جا رہی ہے کی بولو خندق کھودی جا رہی ہے سارے صحابہ اکرام نے نا اپنے پیٹاں دے نال نا ایک پتھر بنیا ہے کی بنیا ہے بولو پتھر بنیا ہوا ہے یاد رکھ لو کہ میرے مصطفیٰ نے 2 پتھر بننے ہوئے تھے میرے محبوب پہ دیوانے ہو میرے قریب آقا نے 2 پتھر بننے صحابی رسول جدو جناب والا خندق کھودی جا رہی ہے میرے مصطفیٰ کریم آقا نے پتھر کو اٹھانا اور صحابی رسول دی نگاہ پہ گئی 2 پتھر میرے مصطفیٰ نے اپنے شکم انور تے شکم مبارک تے شکم اطہر تے میرے کریم آقا نے بننے آج جناب والا ایک ٹائم دا کھانا نہ ملے ساڈا کی اثر ہوتا ہے اسی جناب والا روڑا پا دیتے ہیں لیکن یاد رکھ لو مصطفیٰ کریم آقا دی سیرت تے عمل کرو میرے بھائیو اگر آج عمل کر لواں گے تے انشاءاللہ مصطفیٰ کریم آقا دی بارگاہ دی پذیر ہے صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لاجپالا سونیا میرے کو برداشت نہیں ہو رہا سونیا مہربانی فرماؤ بھوک لگی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ صحابی دا نام کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ حضور علیہ السلام بھی بارگاہ جی یا رسول اللہ میں اپنے گھر جانا ہاں آج لوگی طرح طرح سوال کر دے دے تو آنے نبی نے کسی نو زندہ نہیں کیتا تو آنے نبی نے کچھ نہیں کیتا محمد تیاری کچھ نہیں کر سکتے لیکن اپنے عقل کا علاج کروا میرے مصطفیٰ نو میرے رب نے اختیار عطا کیتا ہے بخاری شریف پہلی جلد میرے کریم آقا نے فرمایا انا قاسم واللہ معطی میں تقسیم کرنے والا ہاں میرا رب میں نے عطا کرنے
سمجھ آ گئی ہے؟ جو اج سانو مل رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے مل رہا ہے، کریم آقا سانو عطا کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ آؤ عزیزان گرامی قدر، گلہ زیادہ نے ٹائم تھوڑا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر گئے نے، جا کے اپنی رفیقہ حیات نو پوچھیا ہے میری بیوی دس کوئی گھر کھان چی بین واسطے کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ انہیں جواب دیتا ایک بکری دا بچہ میمنا ہے اور جوان دا آٹا بالکل تھوڑا دیا ہے، چھوٹا جا بچہ ہے، آٹا بالکل تھوڑا جا ہے. آپ فرماتا ہے کہ اے میری رفیقہ حیات، کریم آقا علیہ السلام نو میرا دل کر رہا ہے میں دعوت دے ماں میرے غریب خانے پہ آکے مصطفیٰ کریم آقا میری دعوت قبول فرما ہے. عزیزان گرامی قدر اس دی بیوی نے پتہ جواب کی دیتا، ٹھیک ہے جاؤ مصطفیٰ نو آہستہ آہستہ جڑا ہے نا مصطفیٰ نو عرض کرتے سونیا ایک بکری دا بچہ ہے تے بس چند روٹیاں جمع دا تھوڑا جہا آٹا ہے تے سونیا اپنے چند غلام نال لے آؤ. کنے بولو تھوڑے جے چند غلام نال لے آؤ. سونیا ایسا کہہ دے. جناب والا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر گئے نے، میرے مصطفیٰ دے قریب آ گئے نے، عرض کی سونیا ودوہا دے چہرے والیا سونیا میری عرض ہے. میرے کریم آقا نے فرما میرے یار میرے دیوانے دس کی عرض ہے. عرض کی سونیا میرے گھر دعوت تواڈی، میرے گھر بکری دا میمنا چھوٹا دیا ہے تے سونیا آٹا جماندا ہے. سونیا مہربانی فرماؤ میری دعوت قبول فرما لو تے اپنے نال چند ساتھی لئی آؤ، چند ساتھی لئی آؤ. عزیزو دوستو یہ اینی گل کیتی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا او بلال کتے ہے، بلال کتے ہے؟ عرض کی سونیا میں حاضر غلام. میرے کریم آقا نے فرمایا خندق والے لوگوں نے بھی جا کے اعلان کر دے، مدینے والے سارے جڑے میرے غلام نے انہاں سارے میں اعلان کر دے آج میں محمد دی دعوت جابر بن عبداللہ دے گھر، جابر دے گھر رہے. عزیزو دوستو پیارے بلال نے سارے محبوب دے دیوانیاں چیلان کر دیتا ہے. سارے دیوانیاں نے سن لیا، بڑے خوش ہو رہے نے. اور جابر جڑا بڑا پریشان ہے. سونیا میں تو عرض کی تھی آئی کہ چند بندے دل میں سوچ رہے ہیں. گھر آگے کہ جابر ہے پیچھے پیچھے مصطفیٰ نے تے سارے دیوانے پیچھے، سارے دیوانے کی رہے پیچھے آ رہے ہیں. جناب والا جڑے گلاں کردے نے انہاں نوں پوچھو کہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے دیوانیاں نے کھانا بھی تناول فرما لیا تے کھانا ویسے دا ویسے ہی. ٹائم تھوڑا ہے. عزیزان گرامی قدر جابر کے گھر گئے نے، اپنی رفیقہ حیات نو عرض کر دے نے اے میری رفیقہ حیات میں تا آہستہ مصطفیٰ نو عرض کی تھی ہے، لیکن اللہ دے یار نے اللہ دے محبوب نے سارے غلاماں نو حکم صادر کر دیتا ہے. سارے غلام آ رہے نے، آج کل دی عورت نہیں ہے، میں قربان جاواں اے اسلامی اے ساڈی ہمشیرہ اسلام دے اندر اے جابر دی بیوی میں تیرے مقدرہ تو قربان جاواں. آج کل دی ہونڈی کہندی جا جا کے مصطفیٰ نو عرض کر دے سونیا ساڈے گھر اینا مال نہیں ہے، اینا ساڈے گھر کھانا نہیں ہے. عرض کر دی ہے اے جابر سن لے او جیڑا مصطفیٰ اپنے غلاماں نو لیا سکتا ہے او اپنے غلاماں نو کھلا بھی سکتا ہے. جیڑا مصطفیٰ لیا سکتا ہے وہ مصطفیٰ کھلا بھی سکتا ہے. عزیزان گرامی قدر میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آ کے بیٹھ گئے. صحابہ اکرام حضرت جابر کی بڑا بیڑا سارے بہ گئے.
میرے کریم آقا اسلام نے فرمایا اے جابر ماشاءاللہ اے جابر جڑا کھانا ہے آٹا ہے اس میرے قریب لے آئے. میرے مختلف روایتاں نے میرے کریم آقا لعب دان ڈالیا اور عزیزو دوستو کھانا جڑا سالن ہے لعب دان ڈالیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جابر تواڈے بچے کتنے؟ میرے کریم آقا کے سامنے کھانا آ گیا پاک کے تے فرمایا جدوں تک تواڈے بچے نہیں ہون گے میں کھانا بولو نہیں کھاواں گا. اج باپ ہوئے نا تے باپ اپنے پیٹ تے ہاتھ ماردا ہے بچیاں دا خیال نہیں کرتا. میں مصطفیٰ دی سرکار دی بارگاہ وچ عرض کرنا ہاں سونیا سانو بھی تہاڈی نظر کرم ہو جائے تے اسی بھی اس دی عمل کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر میرے کریم آقا دے دیوانے ہو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے جابر تواڈے اللہ سلامت رکھے اے جابر تواڈے بچے کتھے نے؟ عرض کی سونیا بچے باہر کھیلن گئے نے. میرے مصطفیٰ جان دے سن میرے کریم آقا نے فرمایا 10 کتھے نے؟ عرض کی سونیا دو میں شہید ہو گئے نے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا لاشاں کتھے نے؟ جڑی بکواس کرتے نے محمد کچھ نہیں کر سکتا. میرے مصطفیٰ تا اونا دے جڑا مسجد نبی وچ ممبر ہوندا ہے نا ممبر پہلے ممبر بنا تو پہلے جڑا کھجور دا تنا ہے تنا او جدے نال میرے کریم آقا پشت لا کے بیٹھتے سن. ایک عورت آئی عرض کی سونیا لکڑی دا کم ہے تے سونیا اگر حکم ہوئے تے سی ممبر بنوا کے رکھ دے گی. جدو بڑھیا گیا او تنے نے رونا شروع کر دیتا. میرے کریم آقا نے انہاں نوں بھی بلایا ہے. جناب ابو جہل دی مٹھی چ کنکریاں بول پین او جنہاں وچ جان نہیں جنہاں وچ روح نہیں کیا او بولنیاں کمال ہے یا جنہاں نوں بلانا جنہاں وچ روح ہے جان ہے انہاں نوں بلانا کمال ہے. میرے مصطفیٰ نے انہاں نوں بھی بلایا جنہاں وچ روح جان ہے بے جان سن میرے یاد مصطفیٰ نے بلایا. عزیزو دوستو میرے کریم آقا نے فرمایا لاشاں کیتے نے؟ عرض کی سونیا کمرے دے اندر نے کپڑا پا دیتا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کس طرح ہویا ہے؟ عرض کی سونیا میں اپنے بچہ جڑا ہے او بکری دا میمنا اس نو ذبح کیتا ہے. بچے ویکھ رہے سن تے سونیا دونوں جزا دے چلے گئے نے چھت تے. ایک نے دوسرے نو کیا ہے آ بھائی میں تینوں وکھاواں جس طرح ساڈے باپ نے بکری دے میمنے نو ذبح کیتا ہے. تو لیٹ جا. ایک نے چھری پکڑ لئی دوسرے نے جناب والا انہوں ذبح کر دیتا چھری چلا دیتی تے پھر جناب دوسرا ہے وہ غامق زدہ ہو گیا پریشان ہے کی کیتا جائے امی تو پلٹا ڈال پریشان. آخر جناب دوڑتا کمرے تو ڈگیا تے دیکھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دوماں دی ایسے داشا. میرے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا لاشاں کو لے چلو. لاشاں کو گئے کپڑا ہٹایا. میرے مصطفیٰ دور بیتا نے میرے کریم آقا نے ایک روایت ہے کہ اپنا ید اللہ والا ہاتھ گورا پھیرے. حضرت داؤد علیہ السلام وَأَنَ اللَّهَ لَهُ الْحَدِيدِ. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے نبی جناب والا لوہے نو اینج پکڑن ہاتھے تے نرم ہو جائے. قرآن گواہ 22 پارہ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن گواہ ہے لیکن نبی وہ ہے جنہاں لوہے نو پکڑے لوہا گرم ہو جائے جو چامڑ بنا لین. ساڈے نبی دا کمال ہے کہ میرے مصطفیٰ جناب جڑے فوت ہو جان شہادت پا جان میرے مصطفیٰ انہاں تے ہاتھ پھیر دین اللہ زندہ کر دے. تے پھر میرے مصطفیٰ کریم آقا دی بارگاہ وچ عرض کرنی چاہیے نا. عاشق رسول نے کمال کیتا ہے. کی فرماندے نے وہ نبیوں میں نبی حسین وہ نبیوں میں نبی سے کہ ختم حسینوں میں حسین سے
بچے اٹھ بیٹھے نے میرے مصطفیٰ نے نال بٹھا لے آئے نال بٹھا کے کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے صحابی رسول کھانا کھاندے گئے سارے صاحب ہو گئے جناب والا پڑھ کے کھا لیا کھانا ایویں دا جس وقت مصطفیٰ جان لگے عرض کی بچہ نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جڑا ساڈی بکری اکو ہائی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ اسی انہاں کھیل دے دوویں بھائی میرے کریم آقا نے فرمایا جڑیاں ہڈیاں ہیں نا انہاں نوں اکٹھا کر کے ایک برتن رکھ دیو جدوں رکھیاں میرے کریم آقا نے فرمایا پردہ اوتے کپڑا پا دیو کپڑا پایا ہے کپڑا کی کیتا ہے پایا ہے تے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ نال کپڑا ہٹایا ہے جدوں ہٹایا ہے جناب والا او بکری بھی زندہ ہو گئی کی ہوگا بولو بکری بھی زندہ ہو گئی تے پھر کیوں نہ کیا جائے معجزے دیے انبیاء کو خدا نے معجزے دیے انبیاء کو خدا نے میرا مصطفیٰ معجزہ بن گیا میرا کملی والا میرے مصطفیٰ معجزہ سراپا ایک معجزہ ہے سمجھ آ گئی ہے عزیزان گرامی قدر میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چخہ نمرود تشریف لے گئے اللہ رب العزت نے سلامت رکھیا فرمایا قلنا یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کی ہو گئی ٹھنڈی زیادہ ہی نہیں وسلاماً اور سلامتی والی ہو گئی عزیزو دوستو اے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تشریف لے گئے اگ دے اندر حقیقتاً جس طرح دسیا ہے پہلے میں جڑا سجدہ فرشتہ کو کروایا گیا وہ حقیقت کے اندر سجدہ مصطفیٰ سمجھ آ رہی او حقیقت سجدہ مصطفیٰ ہے مصطفیٰ نو سجدہ ہے آپ نور مصطفیٰ اور جڑا اگ نو ٹھنڈا کیتا گیا ہے حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے جناب والا تے مصطفیٰ کریم آقا دا نور مبارک جڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پہچانی ایک روایت آپ دی پشت کے اندر ہے اس واسطے آپ جناب والا حالانکہ نبی نے سمجھ آ گئی ہے نبی دا بھی مقام نبیوں دے داتا نے جد الانبیاء نے میرے مصطفیٰ دیوانیوں عزیزو دوستو اللہ نے سلامت رکھیا اور حضرت عمار کون بولو جڑی میں گل کرنا چاہتا طبقات ابن سعد سے طبقات ابن سعد حدیث کی کتاب اس کے اندر بات موجود ہے جناب والا طبقات ابن سعد اندر حدیث پاک میرے کریم آقا کا فرمان موجود ہے عزیزو دوستو میرے کریم آقا دے دیوانے ہو مکے دے لوگاں نے حضرت عمار نو پکڑ لے آئے تے پکڑ کے سزاواں دے رہے نے اودی اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم یاد رکھ لو میرے مصطفیٰ نے جدو آپ دا گزر ہویا ویکھیا کہ عمار نو لوگ سزاواں دے رہے نے جلدی آگ دے وچ سٹیا گیا ہے حضرت عمار جڑے نے چل رہے نے عزیزو دوستو دوسری روایت ہے جدو سزاواں دے کے انہاں نے دھمکی دیتی آ جلدی آگ میں سٹ دیواں گے میرے مصطفیٰ دا گزر ہویا میرے کریم آقا نے ہاتھ جڑا ہے حضرت عمار دے سر تے رکھیا ہے عزیزو دوستو دعا فرمائی یا اللہ دعا فرمائی اور طبقات ابن سعد اندر اے دعا موجود ہے فرمایا یا نارو کونی بردا وعلا عمار کما
فرمائی یا نارو کونی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، برد ٹھنڈی ہو جا، جس طرح تو کما کنتی علی ابراہیم، جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہوئی، اس سے طرح تو ٹھنڈی ہو جا۔ عزیزو دوستو، میرے کریم آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، آگ نے حضرت عمار دا ایک بال بھی پنگا نہ کیتا۔ آخری گل سماعت فرماؤ، آج اپنا عنوان معجزات مصطفیٰ ہے۔ عزیزو دوستو، میرے کریم آقا علیہ السلام غزوہ احد دے اندر، کتے بولو، غزوہ احد دے اندر میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ آپ آئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میری اکھ دا آنا جڑا ہے نا وہ باہر آ گیا۔ آج جڑے سوال کرتے نے بھی نبی کچھ نہیں دے سکتا، نبی کو نہیں جانا چاہیے، ولی کو جانا نہیں چاہیے۔ اگر ولی دے کول مصطفیٰ کریم آقا نے اپنے صحابہ نو بھیجیا ہے کہ نہیں؟ جنہ نو ہے گل یاد بول پو، میں پیچھے بیان کر چکے حضرت اویس کرنی دے موضوع وچ میں الحمدللہ جناب والا میرے مصطفیٰ نے بھیجیا ہے صحابہ نو کہ جاؤ جا کے اویس کرنی کو میری امت واسطے دعا کروا دینا۔ حالانکہ سرکار خود مختار نے جو چاون کر سکتے تھے، لیکن سبق دینا چاہتے ہیں امت اپنی امت نو کہ اللہ والیاں دے کول جا کے دعا دا حکم کرنا اے مصطفیٰ دی سنت ہے، اور جانا اے صحابہ دی سنت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام انہوں نے کول چل کے کون گیا ہے بولو؟ جڑے جاندے نے ترجمہ کون ہے پاک انہوں پتہ ہے، پوچھ لو، ماشاءاللہ صدا نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں نو جنہ دے متعلق اللہ فرما رہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ پاک اپنے نبیاں نو بھیج رہا ہے، نبی جا رہے نے جناب والا، صحابہ جا رہے نے، تے آج کوئی کان ٹوٹا کہ نہیں کی کرن جاندے ہو سلطان باہو کوڑ، کی کرن جاندے ہو داتا علی حجویری کوڑ، کی کرن جاندے ہو بابے فرید کوڑ۔ قرآن فرما رہا ہے مع الصادقین، فرمایا ہو جاؤ صادقین دے نال ہو جاؤ۔ تو عزیزان گرامی قدر تے صحابہ دا اے عقیدہ ہے، او جڑا مسئلہ بھی درپیش ہونا مصطفیٰ دی بارگاہ میں سونیا مہربانی فرما، سونا مہربانی فرما دیو۔ اور عزیزان گرامی قدر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے سونیا میری اکھ دا آنا باہر آ گیا ہے، مشکل کشا صحابہ دا تسلیم کرنا، یاد رکھ لو اے انہاں دا جڑا ایمان صحابہ دا ہے او اج دے سنی سچے عاشق دا ہے۔ صحابہ نے مصطفیٰ نو مشکل کشا منیا ہے، سمجھ آ گئی؟ مشکل کشا پیارے علی نے منیا کہ نہیں منیا؟ صدیقی اکبر نے غار دے اندر منیا کہ نہیں منیا؟ یاد رکھ لو ایویں میں غلام صحابہ ہوں، غلام صحابہ ہوں، ایویں آکھنا صحابہ دا غلام ہاں اے غلط ہے۔ صحابہ دے طریقے تے عمل کرنا، مصطفیٰ نو اور اللہ دے ولیاں نو مشکل کشا تسلیم کرنا تا ہی کمال ہے، تا ہی کمال ہے۔ عزیزو دوستو، میرے کریم آقا دے دیوانے ہوں، عرض کی سونیا میری اکھ دا آنا باہر آ گیا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے اکھ دا آنا رکھیا ہے، رکھیا ہے، جدو رکھ دیتا لعاب دہن لایا، حضرت قتادہ عرض کرتے نے میں اشارہ دیتا ہے، جناب والا عرض کرتے نے سونیا پہلی جڑی اکھ ہے ان دے نالوں بھی اندے وچوں زیادہ نظر آ رہا ہے۔ سونیا بالکل سلامت میری اکھ ہو گئی ہے، تے پھر اس مقام تے پڑھنا چاہیے لاچارانو دعا مل دی، بیمارانو شفا مل دی، لاچارانو ہو بھی ہیں لیکن آخری میرے کے ساتھ جاؤ پیدا کرو، ٹائم تو چلا گیا۔ لاچارانو
مل دی بیمارانو شفا مل دی لاچارانو دعا مل دی الحمدللہ میں ناز ہے اس بات پہ ناز نہ کرنا ہاں کہ سارے سکیاں ہیں سننی ہیں سمجھ آ گئی ہے ساڑھے اندر کوئی ایسا بندہ ہو نہیں ہے جناب والا اللہ کا شکر ہے کہ اسی ساڑھے گرے بانج مصطفیٰ دے غلامی دا مال سمجھ آ گئی ہے اور جنوں مصطفیٰ نے منوایا ہے اسی انہوں نے دردے ساگا ہیں انہوں نے دردے کیا ہے ساگا ہیں کتے ہیں اگر خوف کی شان ہے تو اسی بھی دردے کتے ہیں سمجھ آ گئی ہے تے پھر پڑھو لاچارانو کوئی زبان خاموش نہ رہے لاچارانو دی بیمارانو شفا مل دی لاچارانو آپ اٹھا کے پڑھو لاچارانو دعا مل بیمارانو شفا مل دی میرے سرکار دے در تو ہے ہر دکھ دے میرے سرکار دے در تو ہے ہر دکھ دی دعا مل دی عزیزان اکرامی قدر اللہ رب العزت دی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری سب دی حاضری قبول فرمائے اور انشاءاللہ میں صبح توڑنا وعدہ کیتا ہے انشاءاللہ اگلا جمعہ میں انشاءاللہ باپ تے رکھاں گا کیونکہ وعدہ میں کیتا ہے لیکن اس تو بعد کئیاں ساتھیاں نے عرض کی تھی استاد جی آئے ہونا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں اگلا جمعہ باپ دی شان تے کیڑا ہوگا بولو باپ دی شان تے ہوگا اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے اما علی جائے